السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ساون کی برساتوں کے بعد پڑھنے لکھنے کا سفر اچھے طریقے سے جاری ہوگا۔ میں راشد سعیدی سال دوم کے ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حصہ غزل کی طرف بڑھیں گے اور تھوڑا آگے بڑھیں گے، یعنی ہم آج شیخ غلام حمدانی مصفی کی غزلیات کو شروع کریں گے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ سال دوم میں شیخ غلام حمدانی مصفی کی 2 غزلیں شامل ہیں، تو ہم ابھی تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں شیخ غلام حمدانی مصفی کا، اور اس کے بعد پہلی غزل کے چند اشعار کی تشریح کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ان دونوں غزلیات کے تمام اشعار کو 4 مختصر لیکچرز میں سمیٹ لیا جائے۔ تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں مصفی کے تعارف کی طرف کہ شیخ غلام حمدانی مصفی 1751 میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ آپ کی کتاب پر لکھی ہوئی ہے، یعنی 1824، یعنی 1751 میں یہ امروہہ میں پیدا ہوئے۔ امروہہ اس وقت موجودہ بھارت کا شہر، پہلے مشترکہ ہندوستان کا شہر امروہہ، تو وہاں پہ پیدا ہوئے، لیکن جوانی میں یہ تلاش معاش کی خاطر دلی کی طرف گامزن ہوئے اور کچھ عرصہ وہاں رہے، لیکن کیونکہ شاعر تھے اور چاہتے تھے کہ وہ شاعری ہی کو ذریعہ روزگار بنائیں، تو دلی میں ایسے مواقع نہیں تھے، یعنی اس وقت دلی کی حالت کچھ ایسی اچھی نہیں تھی کہ شعراء کی دیکھ بھال کی جا سکے، ان کے وظائف مقرر کیے جا سکیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ لکھنؤ چلے گئے۔ جب وہ لکھنؤ چلے گئے تو اس وقت وہاں پہ جرت اور انشا کی مارکہ آرائیاں جاری تھیں، وہاں پہ ان شعراء کے درمیان میں جو مارکے ہوا کرتے تھے، مقابلے ہوا کرتے تھے، تو شروع میں تو ان کو وہ جو صورتحال تھی وہ انہیں راس نہ آئی، پھر واپس لوٹ آئے، دلی لوٹ آئے، لیکن دلی میں پھر وہی معاش کے مسائل اور جو گھٹن اس وقت جو دلی کے حالات تھے، اور خاص طور پر یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی جو ہجرت کا سفر ہے، پھر واپس آنا، تو ان کی طبیعت مزمحل ہو چکی تھی، لیکن اسی وجہ سے ان کا دلی میں پھر دل نہ لگا۔ پھر وہ چلے گئے لکھنؤ کی طرف، اور لکھنؤ میں مارکہ آرائیاں تو تھیں، لیکن مارکوں کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت جو ان کے نوابین تھے وہ شعراء کی سرپرستی کرتے تھے، اور حکمرانوں کے قریب ہونے اور ان کے درباری شاعر بننے کی جستجو، آرزو اور خواہش میں شعراء کے درمیان مقابلے چلتے تھے۔ تو پھر مصفی نے وہاں پہ جا کے مارکوں میں مقابلوں میں حصہ لیا، مصفی اور انشا کا بھی مارکہ ہوا، مصفی اور جرت کا مارکہ ہوا، تو اسی طریقے سے پھر وہ نوابوں کے شاعر کے طور پر بھی جانے لگے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے لکھنوی رنگ کو بھی اپنایا۔ تو خیر مصفی نے شاعری میں 8 دیوان لکھے، 8 دیوان، 8 کتابیں لکھیں، یعنی وہ پرگو شاعر تھے۔ اچھا، انہوں نے ویسے تو کئی اصناف میں طباز مائی کی قصیدہ بھی لکھا، مثنوی بھی لکھی، لیکن ان کی جو 8 دیوانوں میں جو غزل کا پلہ بھاری ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں پہ بتاتے چلیں کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا بھی تھا کہ لکھنؤ اور دلی دونوں کے دبستان ہی الگ مانے جاتے ہیں اپنے مزاج کی وجہ سے، کہ دلی میں داخلیت کو، کرب کو اور جو تصوف اور اس قسم کے موضوعات ہیں ان کو زیادہ اپنایا جاتا ہے، جبکہ لکھنؤ میں جو خارجیت ہے، ظاہرداری ہے، عیش و عشرت ہے، اس قسم کے موضوعات کو شاعری میں زیادہ برتا جاتا تھا۔ اچھا، اب مصفی بنیادی طور پر تو ہوا امروہہ کے، اس کے بعد دلی میں رہے، پھر لکھنؤ میں، پھر دلی میں، اور پھر لکھنؤ میں آ کے جب انہوں نے رنگ اختیار کیا تو انہوں نے لکھنؤ کا رنگ خود پہ طاری تو کیا، لیکن وہ اپنے اندر سے دلی کو نہ نکال پائے، یعنی وہ داخلیت کی جو کیفیت تھی وہ ان کے ہاں رہی اور غالب رہی۔ ان کے ہاں جو داخلی کیفیات ہیں، جو انسان کا داخلی کرب ہے، ہجرت کا کرب ہے، جو دلی کی تباہی تھی، اور اس قسم کے موضوعات جو ہے، یہ تمام کے تاثرات جو انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام ان کی شاعری میں مل جاتے ہیں۔ تو خیر یہ اتنا مختصر تعارف تو انٹرمیڈیٹ طلباء کے لیے کافی ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں غزل کی طرف۔ تو جو پہلی غزل ہے ہم اس کی طرف پڑھتے ہیں، اور میں پہلے اس کی پہلی غزل کی قرأت کر لیتا ہوں، بلند خوانی کر لیتا ہوں، پھر ایک ایک کر کے ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلی غزل کے شعر سنیے کہ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گیں رہا، دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا، اور رونے سے کام بس کہ شبِ ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا، اور نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ،
جب تک رہا تو خندۂ گل سے حزین رہا، اور ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا، اور آخر کو ہو کہ لالا اگا نوبہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا، اور دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا، اور یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگ قافلہ پیچھے کہیں رہا، اور رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ تو یہ اپنے غزل کے اشعار سنے۔ اب ہم آہستہ آہستہ اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہلے شعر کی طرف آتے ہیں کہ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گین رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ اچھا، اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جو کلیدی الفاظ ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ جو صورتحال بن رہی ہے ان کو بھی اس طریقے سے ہم اس کی تفہیم کریں گے کہ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گین رہا، ایک تو دنیا میں رہنا ہے کہ ہر شخص رہتا ہے، ہر ذی نفس رہتا ہے، اور وہ یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں رہا اور اندوہ گین رہا، یعنی غمگین رہا۔ اس دنیا میں جب تلک رہا تو کیا ہوا کہ میں غمگین رہا، کہ خوشیاں مجھے کم نصیب ہوئیں، غم زیادہ نصیب ہوئے۔ اور دوسرے مصرے کی طرف دیکھیں کہ غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا، یعنی غم اور دل ایک دوسرے کے قریب رہے۔ اچھا، اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو دنیا ہے یہ ہم اسے ایک ابدی سمجھ لیتے ہیں، اس کو ہم جا کے اس مستقل ٹھکانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی انسان کی تو جو زندگی ہے وہ بھی 4 دن کی، اور اس کا اس دنیا میں قیام بھی مختصر سا ہے۔ اس مختصر جو قیام ہے ہمارا، اس دوران آگے ہم نے بھئی آنا زندگی کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس نے پھر چلے جانا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری توقعات وابستہ ہوتی ہیں دنیا سے، علائق دنیا سے، تعیشات دنیا سے، لیکن خواہشیں کہاں پوری ہوا کرتی ہیں۔ تو جب خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو پھر خواہشوں کے ٹوٹنے سے، بکھرنے سے غم ہمارا نصیب بنتے ہیں۔ کہ دنیا کے بارے میں وہ ایک شاعر کیا ہے کہ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گرے باں لے کر۔ بھی جو بھی آیا، لالا و گل جو کوئی بھی ہے، جتنے بھی خوبصورت لوگ ہیں، تو بھئی یہ ثابت گرے باں لے کے نہیں گئے، ان کو دکھ سہنا پڑے، ان کو غم سہنا پڑے۔ تو یہی ہے کہ اب مصنفی بھی یہی کہتے ہیں۔ دیکھیں، اس شعر کے اندر ایک تو آپ مصنفی کا جو ذاتی غم ہے، ہجرت کا دکھ ہے، دلی کا دکھ ہے، یہ جو انسانی روزگار کی تلاش کا اور جو بے ثباتی کا دکھ ہے وہ بھی محسوس ہوگا، لیکن اس وقت کی پوری سماجی صورتحال وہ بھی ابھر کر آپ کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں مصنفی کا دور، یہ جو دور ہے وہ میر کا دور ہے، اور غالب بھی پیدا ہو چکے تھے، لیکن غالب اس وقت اتنے معروف شاعر نہیں ہوئے تھے ان کی وفات کے قریب۔ تو بہرحال وہ ایسا دور ہے جس میں دلی لٹتی رہی، ٹوٹتی رہی، بکھرتی رہی۔ ہمارے دل کو سمجھ رکھا ہے دلی یار لوگوں نے، کبھی آباد کرتے ہیں کبھی برباد کرتے ہیں۔ تو یہ غم تھا جب بھی کوئی شہر برباد ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ روزگار کے مواقع بھی تو ان سے چھن جاتے ہیں، وہ لوگ بے بس بھی ہو جاتے ہیں، اچھا وہ بے روزگار بھی ہو جاتے ہیں، انہیں غم سہنے پڑتے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیت تھی کہ اس کیفیت کو مصنفی نے جھیلا، نہ صرف اپنی قدورتوں اور اپنی ذاتی تکلیفوں کی بنا پر، بلکہ ایک اجتماعی کیفیت کو بھی دانا۔ اور دیکھیں، اس شعر کو پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب بھی ہم اس دنیا میں رہیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم مغموم رہیں گے، غم دل سے اور دل سے میرے غم قریب رہے گا، یعنی ہم غم سے چھٹکارا کسی طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ جو اس دنیا میں ہماری آمد ہے اور یہ جو ہماری زندگی ہے، دراصل اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو دراصل یہ جو زندگی جینا ہے تو ایک طرح سے مرنا ہی تو ہے، اور مر کے جینا ہی تو ہے۔ تو مصنفی اسی صورتحال کی عکاسی کر رہے ہیں، اور انسان کی بے بسی کی کیفیت کو، اور بے بسی کے بارے میں وہ خواجہ ابراہیم ذوق کا بھی وہ شعر دیکھ لیجئے نا کہ بلکہ غالب کا کہ قید حیات و بند غم،
اصل میں دونوں ایک ہیں. غالب کہتے ہیں کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو بھئی جب تک موت نہیں آئے گی تو ہم اس دنیا میں رہیں گے اور اس کے جو غموں کی جو دائرہ ہے اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے. اسی دائرے سے ہمیں موت ہی نجات دے سکتی ہے. تو لازم سی بات ہے کہ دنیا میں رہیں گے، خواہشات کو پنپنے دیں گے تو غم جو ہے دل کے قریب رہے گا، اور غم دل سے اور دل غم سے قریب بھی رہیں گے، ایک دوسرے سے نجات بھی نہیں پا پائیں گے. تو اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ رونے سے کام بس کہ شب ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستیں رہا. اچھا، یہ بھی شعر بہت کمال کا ہے کچھ نوعیت کے حوالے سے کہ رونے سے کام بس کہ عیش کہ شب ہم نشیں رہا. اب دیکھیں اس پہلے مصرے میں جو بات سب سے پہلے سامنے آتی ہے کہ اب دن ہو چکا ہے، وہ جو شخص ہے جو اپنا حال بیان کر رہا ہے اس کے سامنے ہم نشیں، تو اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی ہے جو کہ رات کو نہیں تھا، تو اسے اپنی حال کی اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں. تو اب رونے، بھئی ہم ساری رات روتے رہے کہ ساری رات ہمارا رونے سے کام رہا. اور رونے کی کیفیت کس طرح تھی، کس نوعیت کیا تھی رونے کی، کہ آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستیں رہا، کہ ساری رات آنسو نہیں رکے اور میں اپنی آستین سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتا رہا. یعنی کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا. دیکھیں اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو اس میں ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ رونا کیا ہے اور روتے ہوئے میں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور رونے کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں. دیکھیں رونا، جب ہمارے غم ہمارے اندر پنپتے رہتے ہیں، ابھرتے رہتے ہیں اور ایک خاص کیفیت آتی ہے، ایک خاص وجہ ملتی ہے، اس وجہ کو یاد کر کے جب وہ وجہ ہمارے اندر غم کے ذخیرے کو اس قدر بڑھا دیتی ہے کہ ہم اسے اپنے اندر سنبھال نہیں سکتے، تو آنکھوں کی صورت میں وہ ذخیرہ بہہ نکلتا ہے، پھوٹ پڑتا ہے. تو یہ رونا جو ہے وہ غم کے بڑھنے کی، غم کے وافر ہونے کی علامت ہے. اچھا، اب ان غموں کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے کہ وہ وجہ کوئی شخص ہو سکتا ہے، کسی شخص کا رویہ ہو سکتا ہے، کچھ واقعات ہو سکتے ہیں، ہماری توقعات ہو سکتی ہیں، ہماری توقعات کا ٹوٹنا ہو سکتا ہے، بکھرنا ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب ایک شخص غمگین ہوگا تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا، کہ اب یہی روزگار، یعنی اپنا بھئی طور طریقہ یہی ہے اپنا، مطلب جو ہمارا آج کل مصروفیت یہی ہے کہ بھئی روتے رہتے ہیں ساری ساری رات. اور رات کا رونا کیا ہوتا ہے کہ بھئی دن بھر تو میں دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا، جب دیواروں سے دھوپ ڈھلی تم یاد آئے. تو دن میں تو ہم مصروف رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے رو نہیں سکتے، لیکن جب رات کو کوئی نہیں ہوتا تو اس وقت ہم آنسو بہا لیتے ہیں. اب دیکھیں چھپ چھپ کے روؤں اور سرے محفل ہنسوں، شاید احمد الدین قاسمی کا شعر ہے کہ چھپ چھپ کے روؤں اور سرے محفل ہنسوں، مجھ کو یہ مشورہ میرے درد آشنا کا تھا. اب دیکھیں وہ درد آشنا تو ہم نشیب بن کے سامنے آیا بیٹھا ہے. تو اب دیکھیں وہ اگر آپ کو کندھا مہیا کرنے والا نہیں ہے، اگر آپ کے آنسو کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہی اسی کا مشورہ تو ہوا کہ رات کو رو لیا کرو. تو اسی کے مشورے سے رو بھی رہے ہیں اور آنسو پوچھنے کے لیے کسی اور کی توقع نہیں کر رہے، انتظار نہیں کر رہے، بلکہ اپنے آستین ہی سے اپنے آنسو پوچھ رہے ہیں. تو دراصل جب کسی شخص پہ عشق سوار ہوتا ہے، یعنی عشق کی کیفیات انسان پر حاوی ہو جاتی ہیں، تو پھر یہی تو ہوتا ہے کہ غم دل سے قریب رہتا ہے، دل سے غم قریب رہتا ہے اور رونے کے سوا کوئی چارہ ہوتا نہیں ہے. کیا پوچھتے ہو عاشق راتوں کو کیا کرے ہے، کیا پوچھتے ہو عاشق راتوں کو کیا کرے ہے، گاہے آہ کرے ہے گاہے بقا کرے ہے. تو اسی عاشق کی، اسی غمگین شخص کی، اسی بے بس کی، اسی تنہا کی، اسی لاوارث کی جو کیفیات کا اظہار مصطفی نے اپنے شعر میں کیا ہے. اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزین رہا. اب دیکھیں یہ جو تیسرا شعر ہے، مجھے یہ شعر بذات ہی بہت پسند ہے. شعر کی طرف دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بھی، نازک مزاجی کو سمجھتے ہیں،
چمن کو دیکھتے ہیں کہ چمن سے یہاں پہ کیا مراد ہے، اور خندہ گل سے ہزیں ہونے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں پہلے تو مفہوم یہ ہو گیا کہ میں اس چمن یعنی اس دنیا میں اس قدر نازک مزاج تھا کہ گلوں کو کھلتے ہوئے دیکھتا تھا تب بھی غمگین ہو جاتا۔ اب دیکھیں سوال اٹھتا ہے، پیراڈاکس کی صورتحال آ جاتی ہے ہمارے سامنے کہ تضاد سا کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھولوں کے کھلنے سے تو خوشی میسر ہوتی ہے، جب گل کھلتے ہیں تو انسان کا چہرہ فرحاں و شاداں ہو جاتا ہے، انسان کو تسکین ملتی ہے، تو یہاں پہ غم کس صورت میں پنپ رہا ہے؟ تو پہلے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے نازک مزاجی کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ دیکھیں انسان بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں، انسان سخت دل ہوتے ہیں، سخت جاں ہوتے ہیں، کچھ حساس ہوتے ہیں، اور اس قدر حساس ہوتے ہیں کہ آبلے کی سی طرح ٹھیس لگے پھوٹ بہے، درد مندی میں کٹی ساری جوانی اس کی۔ اچھا دیکھیں یہ جو درد مندی میں کٹنا، ایک تو اپنے غم پر دکھی ہونا، پھر کسی دوسرے کے غم پہ بھی دکھی ہونا، یہ حساس لوگوں کا شیوا ہے۔ اچھا ایک تو دیکھیں انسان کی ذاتی حساسیت، تو ذاتی شخص کوئی حساس ہے، وہ جو غم نہیں سہ سکتا، کسی پہ ظلم نہیں سہ سکتا، جو جبر نہیں سہ سکتا، تو کم از کم اسے پھولوں کے کھلنے سے اسے بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کس قسم کی حساسیت ہے کہ گلوں کے کھلنے سے حزین ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے؟ تو اس کی حساسیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں دو قرینوں میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے کہ پہلے تو ایک دیکھیں کہ حسد، جلن، کہ اب جیسے وہ عبد المجید ادم کا شعر ہے کہ گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، ادم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایک شخص ہے، مہجور ہے، وہ ہجرت زدہ ہے، وہ بچھڑا ہوا ہے، وہ فراق میں مبتلا ہے، اسے اس کا دوست، اس کا محبوب میسر نہیں ہے، تو اب وہ اگر کسی درخت پر بیٹھ کر دو چڑیاں چہچا رہی ہوں گی تو اسے وہ بھی تکلیف دے رہی ہوں گی۔ تو اگر کوئی شخص کہ دل دکھی ہے، وہ کسی کو آپس میں ملتا وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس وقت اس کی جو اپنی داخلی کرب اور تنہائی ہے ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسے جب تنہا ہوگا تو اسے یہ بھی تو لگ رہا ہوگا نا کہ کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اب دوسرا قرینہ بھی اسی سے منسلک ہے، تو یہی کیفیت ہو گئی کہ ہجر کی کیفیت میں مبتلا شخص، دوسرا کسی بھی دنیا کا کوئی بھی غم اور دکھ اگر کسی شخص کو ہو گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر اپنا فوت ہو گیا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی قسم کا کوئی اور صدمہ پہنچا ہے، تو صدمے کی کیفیت میں جب انسان ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، اگر کسی نے اس کا گھر ہی سے مذاق اڑا دیا ہے، اگر وہ اپنی تیاری کر کے، اپنی زیبائش کر کے، آرائش کر کے اگر کسی محفل میں جا رہا ہے اور گھر ہی سے کسی نے کہہ دیا کہ بھئی تم تو لگی فضول رہے ہو، یہ کیا پہن لیا، تو اب جب وہ کسی محفل میں پہنچے گا تو اس محفل میں پہنچتے ہوئے جیسے اسے کوئی شخص دیکھے گا تو اسے لگا کہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ میں وہ خامی تلاش کر رہا ہے۔ اگر آپس میں بھی کوئی شخص ہنس رہا ہوگا تو اسے لگے کہ نہیں میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور یہی کیفیت جب کسی شخص کی کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو دیکھیں اگر جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، تو ان گھر والوں کو اگر وہ جو شہنائیاں، ڈھول، باجے کتنے بھی پسند ہو، لیکن اس وقت اگر یہ آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں گی تو انہیں تکلیف ہوگی۔ تو وہ کس طریقے سے گلوں کا جو وہ مسکرانا سہ سکتے ہیں؟ تو یہی جو ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے شخص کو اگر کوئی کلی بھی وہ دیکھتے ہیں تو اسے یہ دکھ ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ بہت ہی کمال قسم کا شعر ہے کہ تضحیک و التفات میں رہنے دے کچھ تضاد، تضحیک یعنی مذاق اڑانا اور التفات محبت، کہ تضحیک و التفات میں رہنے دے کچھ تضاد، جو دیکھ کر نہ مسکرا، ذرا مسکرا کے دیکھ۔ تو مسکراتے ہوئے اشخاص کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو یہی تکلیف کا باعث ہے کہ جب تک رہا تو خندہ گل سے حزین رہا، کہ ساری زندگی دکھ میں مبتلا رہا، تو مجھے اس کلی کا تبسم کیسے خوش کر سکتا تھا، بلکہ مجھے وہ بھی غمگین کر دیتا تھا۔ کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، وہ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ تو یہی کیفیت، اسی کیفیت کو موسیقی نے بڑے کمال طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ تو یہ شعر امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کے نسبتاً لگ بھگ تمام قرینے آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے، اور اس کو اپنے طور پر اپنی پسند، اپنی جو
رجحان کے مطابق تشریح کرنے کی قابل آپ ہو چکے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ مصطفی کون تھے، کب پیدا ہوئے تھے، کیا ان کا طریق تھا، کیا مزاج تھا۔ پھر ہم نے مصطفی کے 3 اشعار کو، اس اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے بقیہ اشعار کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے یعنی راشد سعیدی کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔